تشریف لائے ہوئے جملہ زائرین، بالخصوص آج کے عرص پاکی سرپرستی فرما رہے پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد برحق ماہر عمرانیات حضرت علامہ شاہ سید علی شہید نیر جعفری مداری مدد اللہ علیہ مددانی، آپ کے برادر صغیر نائب سجادہ ماہر عمرانیات شیخ طریقت حضرت سید تمجید میاں عرف ٹیپو جعفری مداری، دیگر شہزادگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وعهده إلی الماء مقیم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا بدیع الحق والملة والدین مدار العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین البشیر المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، زائرین، سامعین، بلا کسی تاخیر و تمہید کے وقت اجازت نہیں دیتا کہ تمہید باندھی جائے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے نہیں بلکہ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت پروردگار سرکاری عالم تاجدار ابو اعظم فخر بنی آدم سیدی ناقبہ فیضان منفقہ محبوب کبریا شب معراج کے دلہ جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختار نظام کون مقام ہے ذات مدینے والے کی، مختار نظام کون مقام ہے ذات مدینے والے کی، ہر دن ہے مدینے والے کا ہر رات مدینے والے کی۔ مختار نظام کون مقام ہے ذات مدینے والے کی، ہر دن ہے مدینے والے کا ہر رات مدینے والے کی، اور قسمت میں ہماری اے مالک تو لکھ دے مدینے کی گلیاں، قسمت میں ہماری اے مالک تو لکھ دے مدینے کی گلیاں، ہم بلکہ بھکاری مانگیں گے خیرات مدینے والے کی، بلکہ بھکاری مانگیں گے خیرات مدینے والے کی، اور کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسکن، کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسکن، بڑھتی ہے جہاں میں ہر در سے خیرات مدینے والے کی، بڑھتی ہے جہاں میں ہر در سے خیرات مدینے والے کی، اور فراز دار سے میسم بیان رکھ دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہاں خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں، کہاں خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ تاجدار کل اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، آج ہم علی والوں کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی اولاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں آپ اگر چاہیں تو یہاں سے جو دور کا علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس بارگاہ سے سیاروں کا علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس محفل سے بروج کا علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس محفل سے منازل کا علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس محفل سے دقیقوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ علی والوں کی محفل ہے، اور علی کیا ہے، علی کی شان کیا ہے کہ تاجدار کل اللہ احد پیدا ہوا، واقف ہے اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، جب علی پیدا ہوئے کعبے میں ہاتف نے کہا، جب علی پیدا ہوئے کعبے میں ہاتف نے کہا، آج دیکھو لم یلد کربلا پیدا ہوا،
کے دربار میں بارگاہ حضور قطب اعلیٰ سرکار سے اپنا پیغام بارگاہ مداد طلب، بارگاہ مداد سے بارگاہ مولا کائنات علی مرتضی طلب، اور مولا کائنات سے بارگاہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ خدا بندی طلب. ہم اپنی فریاد، اپنی گزارشات، اپنی آرزویں، اپنی امیدیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آؤ ہم ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہمارے سامنے اس مسئلے پر ایک ایسی شخصیت جلوہ افروز ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ جو رہتا تو فقیری میں ہے، جو جیتا تو فقیری میں ہے، لیکن اس فقیری کی شان یہ ہے، اس فقیر کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے تاجدار اس کے قدموں میں اپنے تاج رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے اللہ پروردگار عالم، میں نے عالم خیالات میں سوال کیا، یہ میجر جعفری حضور قطب اعظم صاحب کے شہزادے، ان کے بھائی تمجید جعفری حضور قطب اعظم کے شہزادے، ان کے دیگر شہزادگان، پروردگار عالم یہ لوگ اس شان کے مالک ہیں. آخر نیت کا مقام کیا ہے؟ نیت سے لوگ محبت جو کرتے ہیں، نیت سے لوگ الفت جو کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نیت کی بارگاہ میں اگر قادری آتا ہے تو نیت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، نیت کی بارگاہ میں اگر چشتی آتا ہے نیت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، نیت کی بارگاہ میں اگر اشرفی آتا ہے نیت کا دیوانہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بیڑا پار، بیڑا پار، زندہ باد. کیا وجہ ہے؟ نیت کی بارگاہ میں چشتی آئے وہ دیوانہ، مناری آئے وہ دیوانہ، اشرفی آئے وہ دیوانہ، قدیری آئے وہ دیوانہ. اے پروردگار عالم، آپ کے معاملہ کیا ہے؟ وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ان کی زندگی کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کی گفتگو کو دیکھا، ان کے طور طریقے کو دیکھا تو معلوم یہ ہوا، جب قریب سے آ کر کے دیکھا تو معلوم یہ ہوا، احساس یہ ہوا کہ جب رات کی تاریکی میں ساری دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے، مولوی سو جاتے ہیں، محدث سو جاتے ہیں، عوام سو جاتی ہے، نیتا سو جاتے ہیں، خواص سو جاتے ہیں، لیکن یہ بندہ ہے رات کی تاریکی میں. استاد محترم حضرت مولانا مفتی حتیم خوشبو صاحب بتاتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب میں نے علمی مسئلے میں اہل بیت کے علوم سے متعلق، چاہے جعفر کا علوم ہو، چاہے رمل کا علوم ہو، چاہے نجوم کا علوم ہو، کسی بھی تعلق سے اگر 1 بجے فون کیا ہے 1 بجے رہنمائی فرمائی جا رہی ہے، اگر 3 بجے فون کیا ہے 3 بجے رہنمائی فرمائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. جو لوگ راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اٹھاتا چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دمدار، دمدار، دمدار. حضور قطب اعلیٰ سرکار، اس قطب اعلیٰ سرکار، اس قطب اعلیٰ سرکار، صاحب سجادہ حکیم نیل یا مدرسۃ العالی، صاحب سجادہ حکیم نیل یا جعفری مدرسۃ العالی. نعرہ تکبیر. ہم ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں ہیں، ان کے دادا، ان کے اسلاف کا کردار یہ ہے. آج مسلمان اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول گئے، مسلمان اہل بیت کے کردار کو بھول گئے، مسلمان اصحاب رسول کے کردار کو بھول گئے. آؤ چلتے ہیں امام زین العابدین کی بارگاہ میں، چلتے ہیں اس کی بارگاہ میں، چلتے ہیں کہ جس کے در پر سر جھکائے بغیر کسی کو ولایت حاصل نہیں ہو سکتی، جس کی بارگاہ سے عقیدت رکھے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، قاری ہو جائے، لیکن جب تک کہ امام زین العابدین کو امام تسلیم نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامران نہیں ہو سکتا. یہ اہل بیت کا کردار کیا کردار ہے؟ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ کی بات ہے، مدینے کی مسجد ہے، مدینے کی مسجد میں امام زین العابدین لنگر کھلا رہے ہیں. جو لوگ باہر کھلا رہے ہیں مسجد کے گیٹ پر نہیں، باہر میں لوگ اندر تشریف لے آئے، کافی جگہ اندر آ جائیں. کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ایک شخص قطار میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کھانا ملے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ کھانا تقسیم کرنے والا کوئی اور نہیں، امام حسین کا شہزادہ، امام حسین کا لفظ جگر، امام زین العابدین ہے. وہ دیکھ کر کے گھبرا گیا، وہ پریشان ہو گیا، اس کے دل میں خیال آیا اب مجھے کھانا نہیں ملے
यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा, मुझे भूखा जाना पड़ेगा। लेकिन तारीख बताती है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके पास में खाना लेकर के पहुंचे, उसको खाना दिया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको खाना दिया, उसने पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुमने मुझे जाना नहीं? मेरा इमाम फरमाता है, इमाम अहले बैत फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? मैंने तुझे पहचान लिया, मैंने तुझे अच्छी तरह से पहचान लिया। उस शख्स ने सवाल किया, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, ऐ सज्जाद, जब तुमने मुझे पहचान लिया तो मुझे खाना क्यों दिया? और बताओ मैं कौन हूँ? मुसलमानों गौर करो, अपने अखलाक के किरदार को देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, तू वो शख्स है कि जब करबला के मैदान में हमारे खानदान को, हमारे अब्बा को, हमारे भाइयों को शहीद कर दिया गया था, जब करबला के मैदान में हम पर जुल्म किया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप कुर्सी हुजूर कुतुब आला सरकार के मौके पर उसी घराने की बारगाह में मौजूद हैं और ये उलूम व मारिफ का चश्मा मौजूद है। हम इनसे वाबस्ता रहें और इनके दामन से वाबस्ता रह करके जितना हो सके इनसे उलूम व मारिफ हासिल करने की कोशिश करें। वक्त की तंगी के पेश नजर अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे कहने में कसरत से जो गलती हो गई हो परवरदिगार आलम उसे अपने दिल मुकर्रम से माफ फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्ब व अतूबु इलैह।